السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا تنہا اس پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا خالق، مالک، رازق، مدبر و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو ویسے ہی پہنچایا جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ بالخصوص امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین اکرام، اس مختصر سے مقدس درس میں جو عنوان، جو موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے ہدایت سے محرومی کے اسباب۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، گزشتہ درس میں اسی موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی، اسی کا ایک حصہ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ ہدایت کے محرومی سے اسباب کون کون سے ہیں۔ گزشتہ آپ نے سنا تھا، کچھ رہ گئے تھے، آج کے درس میں ہم سنیں گے۔ زندگی اور موت کے اس کھیل میں ہر سانس پر فتنہ ہے۔ زندگی کے اس کھیل میں ہر موڑ پر امتحان ہے۔ جس طرح راستے سے بھٹکا ہوا شخص کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بالکل اسی طرح ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلنے والا کبھی بھی ہدایت اور سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ ہدایت، وہ سعادت جسے میں اور آپ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے سچے راستے پر چلا۔ جس ہدایت کی دعا میں اور آپ دن میں 5 مرتبہ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں، آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں، وہ کون بدبخت لوگ ہیں، وہ کون محروم لوگ ہیں جو ہدایت کے نور سے محروم ہے، ہدایت کے نور سے دور جا چکے ہیں۔ وہ کون بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں جو گمراہی کے دلدل میں پھنستے پھنستے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا شخص یا ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب جو ایک انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے۔ جو اس کے من چاہا، جو اس کا دل چاہا، جو اس کے نفس نے کہا ویسے ہی کرتا رہا، زندگی ویسے ہی گزارتا رہا، اپنے من چاہا طریقے سے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے جس نے اپنی زندگی گزاری، ایسا شخص ہدایت سے محروم ہے۔ ایسا شخص ہدایت سے محروم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں لوگ دین کی بات آ جائے، دین کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہیں، ایسے لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں۔
یہ میں نے، قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے متعلق اس آیت کریمہ میں ذکر کیا اور کہا اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو زمین میں امام بنایا ہے، تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ اللہ رب العالمین داؤد علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے داؤد اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرنا ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، اللہ کے راستے سے دور کر دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آپ ذرا اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، آپ ذرا اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم میں غور کیجئے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت کے نبی کو، اپنے رہنما، اپنے رہبر اور اتنی عظیم شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرنا، اپنے من چاہا طریقے پر زندگی مت گزارنا، اپنے نفس کی بات مان کر دینی احکامات کو نظر انداز مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، گمراہ کر دے گی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں دین کا کوئی احکام آ جائے، اسلام کی کوئی تعلیمات آ جائے، وہ تعلیمات کو اگر ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق نہ ہو تو کیا کر دیتے ہیں، دین کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ زندگی گزارے قرآن اور حدیث کے مطابق گزارے، نہ کہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک اور سبب اکثریت کی پیروی کرنا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جو اکثریت رکھتے ہیں، اور اگر آپ ان کا کہاں مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، وہ آپ کو بے راہ کر دیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سوسائٹی میں لوگوں کی ذہنیت ایسی بنی ہوئی ہے کہ جو جماعت اگر حق پر ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے، تو آج ہمارے یہاں ایک لوگوں نے نشانی بنائی ہوئی ہے کہ جس کی اکثریت، جس جماعت میں زیادہ اکثریت ہے، جو جماعت زیادہ بڑی ہے وہی حق پر ہے، ایسا ہم لوگ سمجھتے ہیں اور انہی کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اسٹارٹ میں شروع میں 313 مسلمانوں کی تعداد تھی اور کفار کی اکثریت 1000 پر مشتمل تھی، تو کیا کفار مشرکین نعوذ باللہ حق پر تھے اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پر تھے؟ یقیناً نہیں میرے بھائی۔ آج ہمارے یہاں لوگ کسی کو حق پر جاننا ہے، کسی کو باطل سمجھنا ہے تو تعداد کی بنا پر جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی جماعت کی اتباع کرنی ہے تو اکثریت دیکھ کر کون حق پر ہے، اگر پہچاننا ہے اکثریت دیکھ کر اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ حق پر ہے۔ اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک اور سبب یہ ہے کہ ناحق اپنی اولاد کو قتل کرنا، ناحق اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 140 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. واقعی خرابی میں ہے وہ لوگ، واقعی بگاڑ میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے قتل کر دیا، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کھانے پینے کو حلال کر دی تھی اس کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، محض اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، بے شک یہ لوگ گمراہی میں چلے گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر چلنے والے نہیں ہیں. آپ ذرا اس آیت کریمہ کے معنی میں غور کیجئے، اس آیت کریمہ کے مفہوم میں غور کیجئے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ اولادہم قتلوا اولادہم سفہا، کہ اپنی اولاد کو بے وقوفی کی وجہ سے قتل مت کرو. آج ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، قتل کرنے کا مقصد قتل کیسے کرتے ہیں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج ہمارے یہاں جو ینگ جنریشن ہے ان کی سوچ، ان کی ذہنیت کیا ہے؟ جب تک سیٹلڈ نہ ہو جائے، جب تک اپنے پیروں پر اچھے سے کھڑے نہ ہو جائے، شادی ہو جائے اور اچھے سے سیٹل نہ ہو جائے، جب تک وہ شادی اپنے بچے کی پلاننگ نہیں کرتے. کسی وجہ سے حمل ٹھہر جائے، گولیاں کھا کر گرا دیتے ہیں. یہ بھی قتل کرنے کے مترادف ہے، یہ بھی قتل کرنے کے مترادف ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ لوگ گمراہی میں پڑ چکے ہیں، ہدایت پر چلنے والے نہیں. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے قتل مت کیجیے، یا اس وجہ سے کہ آپ سیٹلڈ نہیں ہوئے ہیں حمل کو پیٹ میں ہی ضائع کر دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے، ڈرنا چاہیے. اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے دین سے روکنے والے. آج سورۃ النساء آیت نمبر 167 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اوروں کو بھی، دوسروں کو بھی روکا، خود تو دین پر نہیں چلتے ہیں، دینی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے، دین پر چلنے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں ہیں اور گمراہی میں بڑے دور نکل گئے ہیں. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ دین پر عمل کرتا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں لوگ دین پر چلنے والے کو روکتے ہیں. کیسے روکتے ہیں؟ یہ کہہ کر کہ ہمارے امام نے ایسا نہیں کیا، تم کیوں کر رہے؟ ہمارے آبا و اجداد نے ایسا نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے خاندان کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ دینی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو روکا جا رہا ہے. یہی نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں دینی تعلیمات پر عمل کرنے میں پابندیاں لگا رہے ہیں، دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ خود تو دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کرنا چاہیے تھا نہیں کر رہے ہیں، دوسرے جو دین پر عمل کر رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں، ان کو ٹوک رہے ہیں، ان پر سختیاں کر رہے ہیں، ان کے پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. کیا ڈرنا چاہیے؟ ایسے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل چکے ہیں. اگر کوئی ایسے ان چیزوں میں ملوث ہے، خود تو دین پر عمل نہیں کر رہا، دوسروں کو بھی روک رہا ہے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے آپ کی اصلاح کر لے. اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کسی گمراہ شخص کو اپنا امام بنا لینا. آج اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے واقعہ حدیث سنیے پھر آگے ہم بات کریں گے. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3952 یعنی 3952 کی حدیث نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفَ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں جس چیز کا خوف کھاتا ہوں اپنی امت کو لے کر،
مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے اپنی امت کو لے کر وہ یہ ہے کہ میری امت گمراہ لوگوں کو ائمہ نہ بنا لے، گمراہ لوگوں کو امام نہ بنا لے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو امام بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو رہنما بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو لیڈر بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں جو خود تو گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک پر ہم نے دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جو اچھا بولتا ہے، کچھ اچھی بات، کچھ موٹیویشن اسپیکر ہے، اسے امام بنا لیا۔ کوئی دین کی چھوٹی موٹی بات اس نے بتا دی، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، نہیں دیکھتے ہیں، اسے امام بنا لیا، اس کو رہنما بنا لیا، اس کو اپنا اس کو فالو کر لیا، اس کے فالوورز بن گئے، اور اسی کے وہ جو بتاتا ہے، وہ جو کہتا ہے، اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اپنی امت کو کے معاملے میں اسی بات کا خوف ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو امام بنائے جو خود تو گمراہ ہے، خود دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں۔ چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں، انجینئر علی مرزا خود تو گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور لوگ اسے امام بنائے ہوئے ہیں، لوگ اسے رہنما بنائے ہوئے ہیں، لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے فالو اپ لے بھی رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ گمراہ لوگوں کو اپنا امام نہیں بنانا چاہیے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، آپ کو بھی گمراہ کریں گے، خود تو ہدایت سے دور رہیں گے، آپ کو بھی ہدایت سے دور رکھیں گے، خود تو جہنم میں جائیں گے، آپ کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ لہٰذا امام ایسے لوگوں کو بنائے جو قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو امام بنائیں، ایسے لوگوں کو ائمہ بنائیں، ایسے لوگوں کو رہنما بنائیں۔ اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ غیر عالم سے فتویٰ لینا۔ ہمارے یہاں میں پہلے حدیث ذکر کروں پھر آگے بات کریں گے ہم لوگ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 100 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ اس کے بندوں سے علم کو چھین لیں گے، بلکہ بڑے بڑے کبار علماء کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے اٹھا لیں گے، یعنی وہ انتقال کر جائیں گے۔ بڑے بڑے علماء، دین کو اللہ اس طرح اٹھائیں گے، اور لوگ کیا کریں گے؟ جب بڑے بڑے علماء، کبار علماء اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو امام بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو عالم بنا لیں گے، اور کیا کریں گے؟ لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، ان سے سوالات کریں گے، ان سے سوالات پوچھیں گے، اور وہ لوگ جو جاہل ہے، مفتی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، عالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، امام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بغیر علم کی وجہ سے لوگوں کو جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، جس کے پاس مائک ہے، جس کے پاس کیمرہ ہے، جس کے پاس، وہ فتوے دینے لگ رہا ہے۔ کوئی ایک سوال کرتا ہے، جواب دے رہا ہے، مفتی بن کر فتوے دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے جو علماء تھے، ائمہ تھے، سلف صالحین تھے، جب ان سے سوال پوچھا جاتا، اگر ان کے پاس علم نہ ہوتا تو وہ یہ کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، غالباً مجھے نام یاد نہیں آ رہا، آپ لوگوں نے ان کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کسی مسئلے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ لا ادری۔ وقت کے بڑے عالم ہیں، وقت کے بڑے رہنما ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا آپ تو اتنے بڑے رہنما عالم ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں معلوم ہونا، یہ بات کہنا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، یہ بات کہنا ایک بڑے عالم ہونے کی نشانی ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ عزت کے ڈر سے لوگ کچھ بھی جواب دینے لگ جاتے ہیں، اور سوالات عالموں سے کرنا چاہیے، سوالات اماموں سے کرنا چاہیے، سوالات مفتیوں سے کرنے چاہیے، کسی بھی ایرے غیرے سے دین کے سوالات نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی ایرے غیرے سے فتویٰ نہیں پوچھنا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو، آپ کو گھر بنانا ہے، آپ سوالات کس سے کریں گے؟ انجینئر سے کریں گے
یا پھر جا کر ڈاکٹر سے سوال کریں گے گھر کیسا بنانا ہے؟ آپ بیمار ہیں، جا کر آپ اپنی بیماری کے متعلق ڈاکٹر سے رائے لیں گے یا جا کر پلمبر سے رائے لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر سے رائے لیں گے۔ جب دنیاوی معاملات میں ہم اس کے ماہر سے سوالات کرتے ہیں، اس کے علم رکھنے والے سے سوال کرتے ہیں، تو پھر دینی معاملات میں ہمیں اور حساس ہونا چاہیے، اور غور کرنے والے ہونا چاہیے، اور سوچ سمجھ کر ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہیے، ایسے عالموں سے، ایسے مفتیوں سے سوال کرنا چاہیے جو حقیقی معنوں میں اس کا جواب صحیح طریقے سے دے سکتے۔ کسی بھی ایسے ایرے غیر نتو خیرے سے سوال نہیں کرنا چاہیے جو خود بھی ہمیں گمراہ ہو اور ہمیں بھی گمراہ کر دے۔ اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ استغفار نہ کرنے والے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد معافی مانگ لینا چاہے۔ استغفار نہ کرنے والے یہ ہدایت سے محروم ہیں، استغفار نہ کرنے والے یہ گمراہی پر چلنے والے ہیں۔ یہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 7672۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا، اللہ تیری عزت کی قسم، شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا، اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندے اس دنیا میں رہیں گے، میں ان کو اس آخری سانس تک ان کے گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب تک وہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے، ان کی آخری سانس تک میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، ہدایت کے راستے سے بھٹکا کر ان کو جہنم کے راستے پر چلانے کی میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اور قسم کھا رہا ہے جس کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہے شیطان۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت اور میری جلال کی قسم۔ اللہ نے بھی قسم کھائی اپنی عزت کی اور اپنی جلال کی، اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ تو میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کی تمام غلطیاں معاف کرتا رہوں گا۔ تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، تو ان لوگوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا جو استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جب وہ معافی مانگیں گے میں معاف کر دوں گا، جب وہ اپنی توبہ استغفار کریں گے میں ان کو معاف کر دوں گا، تو ان کو گمراہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا، یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ ہدایت پر چلتا ہے، وہ ہدایت پر ہوتا ہے، اور جو توبہ و استغفار نہیں کرتے ہیں وہ گمراہی پر چلتے ہیں، گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، وہ لوگ ہدایت سے محروم ہے۔ اسی طرح آخری بات اپنی بات کو میں ختم کروں، ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک آخری سبب یہ ہے خیانت کرنے والے لوگ۔ جو لوگ خیانت کرتے ہیں، کوئی چیز آپ کے مسلمان بھائی نے آپ کے پاس امانت رکھی، اب اس امانت کی حفاظت کرنا چاہیے، حفاظت کرنے والے لوگ ہدایت پر ہیں، حفاظت کرنے والے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور جب کوئی چیز امانت رکھی جائے، اس امانت کی حفاظت کرنا چاہیے اپنی جان سے بڑھ کر، خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ خیانت کرنے والے لوگ ہدایت سے محروم ہیں، خیانت کرنے والے لوگ گمراہ ہیں۔ یہ میں نے قرآن کہتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا نا کہ منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کون ہے، انجام کیا ہوگا، میں آگے ذکر کروں، پہلے حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 3 نشانیاں ذکر کی کہ آیت المنافق 3، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں منافقین کا انجام بھی ذکر کیا۔ یہ تو لوگ تو ہدایت سے محروم ہے ہی ہے، گمراہی پر تو ہے ہی ہے، پھر کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے جہنم میں جائیں گے؟ ہاں، جہنم میں بھی کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے وہ بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں جب منافقین ہوں گے۔ اللہ، لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی کوئی ہمارے پاس امانت رکھے، اس امانت کی حفاظت کرے اپنی جان سے بڑھ کر، کیونکہ وہ امانت میں خیانت اگر ہم کرتے ہیں تو خود ہم اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔
آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ہدایت پر، دین پر، ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جب تک اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہدایت پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔